لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آپ حضرات بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اللہ کے دین کی نسبت پر اس گرمی میں اور اتنی مشقت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو مشقت آج نظر آ رہی ہے، یہ مشقت تو تھوڑے وقت کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس مشقت کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بہت سخت گرمی ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گرمی ہو سردی ہو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ گرمی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اتنی سخت گرمی ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من حر جہنم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی گرمی سے۔ دنیا کی گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی یاد آ جائے، اور اس جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے آدمی اللہ سے دعا مانگے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ فرما کے کہ تم گواہ رہنا میں نے اسے جہنم کی گرمی سے بچا لیا۔ تو اللہ کے دین کی نسبت پر گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، تکلیف کا اٹھانا آج یہ رواج میں نہیں ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھنے کو بٹھاؤ، بھائی توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہمارے ماحول کے اندر ہمارے ماحول کو اچھا بنائے۔ تو اللہ کے دین کی نسبت پر یہ تکلیف کا اٹھانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس پر جو ملے گا اس کے ملنے کے بعد یہ دنیا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ دنیا کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، آج دنیا کے لیے تکلیف اٹھانے کا ماحول ہے، مشقتیں اٹھانے کا ماحول ہے، دنیا کے لیے لوگ بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے دین کی نسبت پر، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، اور بہت زیادہ اللہ کے ہاں ان کو انعامات ملنے والے ہیں۔ یہ تجارت تو سب سے بڑی تجارت ہے،
یہ جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یہ آخرت کی بہت بڑی تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بہت بڑی سوداگری کرنے کے لیے آئے ہیں، بہت کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جو اللہ کے ہاں ملنا ہے، اس دین کی محنت پر، اس قربانی پر اگر اس کو سامنے رکھیں گے، اس کا استعمال کریں گے تو دنیا کی ساری تکلیف آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ یہ سوال اللہ رب العزت اپنے بندے سے کر رہے ہیں، اور یہ سوال شوق پیدا کرنے کے لیے اور بندے کو اصل تجارت کا بتانے کے لیے، ایمان والوں کو، کہ دنیا کی جو تجارت ہے، دنیا کا جو نفع ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن آخرت کی جو تجارت ہے یہ تجارت ایسی ہے کہ اس کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اتنا بڑا نفع ہے اس تجارت کا کہ اس تجارت کی وجہ سے تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جہنم کے عذاب سے بچ جانا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اور اتنا بڑا نفع ہے کہ جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ جو جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جہنم کی گرمی، جہنم کے ازدحے اور جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب، وہاں کے بچھو، ان سے جو بچایا جائے گا تو کیا خیال ہے دنیا کی جو تکلیف ہے اس سے اللہ اس کو نہیں بچائیں گے؟ بڑے برتن میں چھوٹا برتن آ جاتا ہے، 1000 کے نوٹ میں 10 کے ساتھ کئی نوٹ آ جاتے ہیں۔ تو جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی جو تکلیف ہے اس کا تو آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس سب کو جمع کر لیا جائے تو ایک جہنمی پر کل جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا اس عذاب کے مقابلے میں یہ ساری دنیا میں آج تک جتنی تکلیفوں کے پہاڑ دنیا میں انسانوں پر آئے ہیں اور جتنے موجود ہیں اور قیامت تک جتنی تکلیفیں آئیں گی اور جتنی مشقت کی شکلیں آئیں گی، ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو ایک جہنمی پر جو جہنم میں عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں۔ سمندر بھی محدود ہے لیکن جہنم کا عذاب تو لامحدود ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی تجارت کہ جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے تو دنیا کی ساری تکلیفوں سے بھی وہ نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ پیسے کا جمع کرنا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہوگا تو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، یا دنیا کا بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا، کسی ملک کا بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا تو اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، دنیا کی تکالیف سے بچا لیا جائے گا، نہیں۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اس کا سرمایہ، سب سے پہلے اس کا سرمایہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کو ایسے ماننا جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اللہ کو اس طرح پہچاننا جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات کے اندر ہے، اور اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اس ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، اس ساری کائنات
یہ اللہ کا قبضہ ہے اور یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اللہ رب العزت یہ ساری کائنات میں تدبیر فرما رہے ہیں اور تصرف کر رہے ہیں. اس لیے اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ کی ذات کے یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ اللہ جو نظر نہیں آ رہا اس اللہ پر یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. تو اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان, اللہ پر ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ اللہ کے احکامات کا پابند بنتا چلا جائے گا. تو ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, اللہ کے رسول کی ماننا, ہر حال میں یہ دیکھنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کی اس چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پورا کیا ہے. اسی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور یہ کلمہ معرفت ہے اور یہ کلمہ وہ عبدیت کا کلمہ بھی ہے کہ اللہ کو پہچاننا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کتنی قدرت و طاقت والا ہے, جو اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے اپنے بندوں کو اور اپنی عظمت دلوں میں بٹھانے کی دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندوں مجھے پہچانا میں کون ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ, میں وہ اللہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی مطلوب نہیں, میرے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں, میرے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں, میرے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں, میرے علاوہ تمہارے کوئی کام بنانے والا نہیں, میرے علاوہ کوئی تمہارے مسائل کو حل کرنے والا نہیں. میں اکیلا تن و تنہا اس کائنات کو جیسے میں نے پیدا کیا ہے اسی طرح اس ساری کائنات کی ہر چیز پہ میرا قبضہ ہے اور یہ ساری کائنات میرے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. عزت, ذلت, کامیابی, ناکامی, نفع اور نقصان یہ سب میرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کو پہچاننا اور اللہ کا تعارف کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا, تو سب سے پہلا سرمایہ سجارت کا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا کہ اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے نبی, سب سے زیادہ محبوب نبی, سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے پیارے نبی کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ساری کائنات کے دولہ ہیں, سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں, اولین و آخرین کے سردار ہیں, جنہیں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا اور اللہ رب العزت نے جن کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے. ہم ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھ کے زندگی گزاریں گے, اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنیں گے اور رسم و رواج سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلیں گے. تو اس تجارت کا پہلا سرمایہ اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اس ایمان کی محنت کو دنیا میں عام کرنا, اللہ کے احکامات کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنا, ایمان, عبادات اور قرآن و حدیث والا علم, اللہ کا ذکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق, اس کو ساری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اپنی جان لگانا اور اپنا مال لگانا. جو یہ سرمایہ لے کر آ جائے گا اور اپنا ایمان بنا لے گا, اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے گا اور اللہ کے احکامات کا پابند بن کے زندگی گزارے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں زندگی گزارے گا
اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنے والا بنے گا تو یہ اس تجارت کو کرنے والا ہے، اور یہ جب اس تجارت کو کرنے والا بنے گا تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو کر اس کو جہنم کے دردناک عذاب سے نجات دیں گے۔ اب میرے محترم دوست بزرگوں، ایمان جب دلوں میں آتا ہے تو اپنی نشانیاں لے کر آتا ہے، ایمان کی علامتیں ہیں۔ ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم پکے ایمان والے ہیں، نحن المؤمنون باللہ حقا، ہم پکے ایمان والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور کوئی نشانی ہوتی ہے، تمہارے حق سچے ایمان والے ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر 15 صفات پائی جاتی ہیں، 15 علامتیں ایمان کی پائی جاتی ہیں۔ 5 علامتیں وہ ہیں جس کا ہمیں آپ نے حکم دیا، اور 5 علامتیں وہ ہیں ایمان کی جس کا ہمیں آپ کے صحابہ کرام نے حکم دیا، اور 5 علامتیں وہ ہیں جو جاہلیت یعنی کفر کے زمانے سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ابھی تک وہ 5 صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ ان سے ہمیں منع کریں گے تو ہم رک جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بھئی وہ 5 علامتیں کون سی ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، امرتنا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے صحابہ کرام نے تمہیں کس بات کا حکم دیا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کرام نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسرے اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز کو قائم کریں، تیسرا اس بات کا حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھیں، چوتھا اس بات کا حکم دیا کہ فرض زکوٰۃ کو ادا کرے، اور 5واں اس بات کا حکم دیا کہ اگر بیت اللہ جانے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جو جاہلیت کے زمانے سے تمہارے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے سے جو باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ الشکر عند الرخاء، ہمیں جب نعمت ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، آسائشیں ملتی ہیں، تو دنیا کی نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر بہت بڑی دولت ہے، نعمت کے ملنے پہ شکر کرنا، اس سے اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک صفت یہ ہے جاہلیت کے زمانے سے ہمارے اندر کہ ہمیں نعمت کے ملنے پر ہم شکر کرتے ہیں۔ والصبر عند البلاء، اور دوسری علامت یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے ہمارے اوپر تو ہم صبر کرتے ہیں۔ تکلیف کے آنے پر صبر کرنا اور حکم پر جمے رہنا، نعمت کے ملنے پر اترانا نہیں بلکہ نعمت کے ملنے پر اللہ کو یاد رکھنا اور اس نعمت کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اور تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے تو اس تکلیف اور آزمائش کی وجہ سے حکم کو نہ چھوڑنا بلکہ حکم پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا اور تکلیف کو برداشت کرنا۔ والصبر عند البلاء۔ اور تیسری علامت یہ ہے والرضا بمر القضاء، جب ہم تقدیر پر دل سے
راضی ہیں. جو بھی تقدیر میں ہمارے بارے میں لکھا گیا ہے، چاہے وہ تقدیر کڑوی کیوں نہ ہو، اس پہ ہم دل سے راضی ہیں. کوئی ہم شکوہ شکایت نہیں کرتے. وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑ جائے اور میدان جہاد میں ہم اتر آئیں، تو پھر ہم وفاداری کے ساتھ میدان میں جمے رہتے ہیں اور میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے. اور پانچویں صفت یہ ہے وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمُصِيبَةِ إِنْ حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ. اگر تکلیف و پریشانی دشمنوں پر بھی آ جائے تو ہم اس پر خوشی نہیں مناتے. یہ جب 15 علامتیں ایمان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ادباء فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها. تم تو بڑے عظیم لوگ ہو اور بہت فقیہ و سمجھدار لوگ ہو. یہ ایسی صفات ہے کہ قریب ہے کہ یہ نبی بن جاتے، لیکن چونکہ میرے پاس نبوت نہیں ہے، لیکن یہ صفات نبوت والی صفات ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کتنی بہترین صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی 5 باتیں نہ بتاؤں کہ اگر وہ 5 باتیں تمہارے اندر آ جائیں تو اللہ رب العزت خیر کی ساری خوبیاں تمہارے اندر مکمل کر دے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون. اتنا مال جمع نہ کرو کہ جس کو تم کھا ہی نہ سکو. آج مال جمع کرنے کا نشہ ہے، اتنا مال جمع کرنے کا نشہ ہے کہ خود بھی نہیں کھا سکیں گے، اولاد بھی نہیں کھا سکے گی، پوتے پڑپوتے بھی نہیں کھا سکیں گے، لیکن مال جمع کرنے کا کام بنایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ اتنا مال جمع نہ کرو کہ جس کو کھا ہی نہ سکو. وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ. اور اتنے مکانات ایسے نہ بناؤ کہ جن میں رہ ہی نہ سکو. ضرورت کے لیے مال کمانا حلال طریقے کے ساتھ، اور مکان بنانا ہو تو بقدر ضرورت کے بناؤ. اتنا بڑا مکان نہ بناؤ کہ جس میں رہ ہی نہ سکو. وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا غَدًا عَنْهُ تَزُولُونَ. اور وہ دنیا جس سے تمہیں چھوڑ کے آگے چلے جانا ہے، اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے کی ہرس نہ کرو. وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَسِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ. اور وہ آخرت جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں تمہیں جانا ہے، اور اس آخرت کی رغبت پیدا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعَلَيْهِ تَقْدَمُونَ. اور ڈرو اس اللہ سے جس کے بعد تم سب کو جمع ہونا ہے اور جس کے بعد تم کو پیش ہونا ہے. اس اللہ سے ڈرو. یہ 5 صفات اگر تمہارے اندر آ گئی تو تمہارے اندر خیر کی، ایمان کی ساری خوبیاں اللہ جمع کر دے. اس لیے ایمان کی محنت کر کے ایمان والی صفات کو حاصل کرنا، ایمانی علامات کو حاصل کرنا. فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا وسعت کا سیئتوں کا فانت مومن. جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ پریشان کر دے تو تو ایمان والا ہے. ایمان والا جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. ابھی آپ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور ایمان کے مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانی اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اگر بھی تکلیف آ رہی ہے لیکن دل خوش ہے، دل مطمئن ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی محنت کے لیے، دین کی محنت کے لیے یہاں پر آنے کی توفیق دی اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کا بھی اللہ نے موقع دیا. تو جب نیکی خوش کر دے اور برائی پریشان کر دے تو جان لو کہ تم ایمان والے ہو. جب یہ ایمان دلوں کی گہرائی میں اتر جائے گا تو پھر اس ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ ایسی ادا فرمائیں گے کہ پھر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی وہ مشکل ہو جائے گی اور اللہ کا ہر حکم آسان ہو جائے گا. جتنا ایمان میں قوت آتی جاتی ہے
اور ایمان میں ترقی ہوتی ہوتی ہے اتنے انسان اللہ کے قریب ہوتے چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر بیٹھی جاتی ہے، اور جتنی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے احکامات کا پابند بنتا چلا جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ رب العزت سے بہت شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ اللہ کی محبت میں جتنی یہ ترقی کرے گا اتنے ہی اللہ کے احکامات اس کے نزدیک مرغوب ہو جائیں گے، محبوب ہو جائیں گے، اور احکامات کو پورا کرنے میں جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف بھی اس کو مرغوب اور محبوب ہو جائے گی۔ اس لیے اس تکلیف کی وجہ سے یہ احکامات کو توڑے گا نہیں، احکامات کو چھوڑے گا نہیں، نیک اعمال کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ وجدنا خیر الخیر فی القرب، ہمیں خیر کی خیر بھی ناگواریوں میں پائی، ہم نے خیر کی خیر بھی ناگواریوں میں پائی۔ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی محبت میں جو ناگواریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس میں ہمیں بڑی خیریں نظر آئی اور اس میں ہماری بڑی ترقی ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے یہ اسی ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اپنے یقینوں کو بنانے کی محنت ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی محنت ہے۔ ایمان مال کی محنت سے نہیں بڑھے گا، عہدوں کی محنت کرنے سے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی، تجارت پر محنت کرنے سے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی، زمینداری کی محنت سے ایمان میں ترقی نہیں ہوگی۔ ایمان میں جو ترقی ہوگی اور ایمان جو بنے گا، اللہ سے جو تعلق قائم ہوگا، وہ ایمان کی محنت سے بنے گا، اور وہ دعوت والی محنت ہے، وہ نبیوں والی محنت ہے۔ جتنی نبیوں والی محنت نبیوں والی طرف پر ہوگی، نبیوں کی محنت کے نہج پر ہوگی، اتنا ہی ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور ہر صحابی کو ایمان کی دعوت میں لگایا، ایمان کے بولنے پر لگایا کہ اللہ سے ہونے کو بار بار کہو۔ آپ مکے کی گلیوں کے اندر پھرا کرتے تھے اور یہ آواز لگاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے کی گلیوں میں سخت گرمی کے اندر، مکے کی گرمی آپ کی شکارپور کی گرمی سے بھی زیادہ ہے، اور ہم تو یہاں پر صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں سخت دھوپ کے نیچے آپ لوگوں کے پیچھے گھروں میں بار بار جاتے تھے، اور اکیلے، اور پورا مکہ کفر سے بھرا ہوا، کافروں کے گھر پہ جاتے تھے اور جا کر یہ آواز لگاتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور کامیابی اور ناکامی، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ یہ آواز آپ مکے میں لگاتے تھے، جو ایمان لے آتا اس کو بھی اسی دعوت کی محنت میں لگا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ دعوت سے سب سے زیادہ ایمان میں ترقی دعوت دینے سے ہوتی ہے۔ ایمان کے بولوں کا بولنا اور ایمان کی باتوں کو سننا اور ایمان کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا اور اسی کو سوچنا، یہ ذریعہ ہے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت کے اترنے کا۔ اور پھر جب اللہ کے احکامات متوجہ ہو تو اس وقت اللہ کے ہر حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کرنا، اس حکم کے پورا کرنے میں جو تکلیف آ جائے، جو پریشانی آ جائے، جو ناگواری آ جائے، اس کو برداشت کرنا، یہ اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کرام کو ایمان کی محنت میں ڈالتے گئے، ایمان کی محنت میں ڈالتے گئے، اور ایمان صحابہ کرام کا بڑھتا گیا۔ دعوت کے ذریعے ایمان میں قوت آتی چلی گئی، احکامات کے پورا کرنے سے ایمان میں اور ترقی ہوتی چلی گئی۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام ایمان کی چوٹی پر پہنچے اور اس ایمان کی چوٹی پر پہنچے کہ پھر ان کے ایمان کو کسوٹی بنایا گیا اور ان کے ایمان کو معیار بنایا گیا اور یہ اعلان ہوا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ساری دنیا کے انسان ایسا ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی میرے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اس لیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی ایمان کی محنت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہاں پر آنا اور یہ تبلیغ کی محنت میں نکلنا اور یہ اللہ کے واسطے کی نقل و حرکت، یہ اجتماعات، یہ اسی لیے کہ ہم ایسی محنت کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات عالی کے یقین بڑھتا چلا جائے اور ایمان میں ہم روزانہ آگے بڑھ رہے ہوں، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہو، اللہ کی قدرت و طاقت کے یقین دلوں میں بڑھ رہا ہو، اللہ رب العزت کا تعارف ہمارے دلوں کے اندر بڑھتا چلا جائے اور اللہ کے احکامات ہمارے نزدیک مرغوب اور محبوب ہوتے چلے جائیں، اللہ کی نافرمانیاں مبغوض اور مکروہ ہوتی چلی جائیں، ہر اللہ کی نافرمانی سے ہمیں نفرت ہو اور اللہ کے ہر حکم سے ہمیں محبت ہوتی چلی، پھر نماز پڑھنے میں اندر مزہ آئے گا، قیام کرنے میں مزہ آئے گا، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر مزہ آئے گا، نماز میں رکوع کرنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، تلاوت کرنے کے اندر مزہ آئے گا، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے احکامات کو پورا کر کے اس کو وہ خوشی ہوگی جو دنیا کے اندر دنیا کے خزانوں کے ملنے سے وہ خوشی نہیں ہوتی، جو خوشی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کے ملنے پر اس کو فخر نہیں ہوگا، بلکہ 2 رکعت نماز کے پڑھنے پر اس کو فخر ہوگا، ایک سبحان اللہ کہنے پر اس کو وہ مزہ آئے گا کہ دنیا کے اچھے اچھے کھانے کھانے میں لذت نہیں آئے گی جو ذکر کرنے میں اس کو لذت آئے گی۔ اس لیے میرے محترم دوست لوگوں، یہ نبی والی محنت ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس لیے ایمان کو بنانا، یقین کو بنانا اور پھر اپنی عبادات پر محنت کرنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، یہ سب نبیوں کی محنت کا راستہ ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو تجارت ہمیں دنیا کی ساری تکلیفوں سے بچائے گی، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچانے کا یہ ذریعہ بنے گی، اور وہ تمام کی تمام کامیابیوں کی شکلیں جو ایک انسان سوچ سکتا ہے، وہ ساری کی ساری کامیابیاں اللہ رب العزت اس ایمان اور اعمال پر اور ایمان اور اعمال کی محنت پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سارے وعدے، اللہ رب العزت کے سارے وعدے وہ ایمان اور اعمال پر ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، جسم سے نکلنے والا اس کا عمل نیک ہے اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے تعلق سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ضرور بضرور دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ بنے گی، اور اس پاکیزہ زندگی میں کیا ہوگا؟ اس پاکیزہ زندگی میں اللہ رب العزت ایک تو اس کو دل کا اطمینان دیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے، دلوں کے اندر اطمینان ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اطمینان سے بھر جائے گا، اور دل کے اندر اطمینان کا ہونا یہ دنیا کے اندر ہی جنت کے ماحول کا ملنا ہے، دلوں کا اطمینان اور لوگوں کے دلوں میں محبت، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ایمان والوں کی اور نیک اعمال کرنے والوں کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور جانوروں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ اس کو باہر کے لوگوں سے امن ہوگا، باہر کے ماحول میں اللہ امن قائم کر دیں گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون،
خوف کے ماحول سے اللہ بچائیں گے اور امن کا ماحول عطا فرمائیں گے، اور روزی میں اللہ برکتیں پیدا کریں گے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، اولاد میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، کامل ایمان بنا لیں، تقوی کامل حاصل کر لیں، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ یہ دنیا کی نعمت اللہ دیں گے، اور آخرت میں کیا دیں گے؟ آخرت میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک تو اللہ رب العزت دنیا میں سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جب گناہ معاف ہو گئے تو دنیا کی ساری زندگی جنتی زندگی بن جائے گی، ایمان والی، امن والی، سکون والی، اطمینان والی، برکتوں والی، محبتوں والی۔ اور جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو یہ سارے اعمال کا، سارے دین کے کاموں کا اللہ رب العزت خود بدلہ دیں گے۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں اللہ داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہو۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھروں میں اللہ داخل کریں گے۔ مساکن طیبہ، پاکیزہ گھروں میں اللہ داخل کریں گے، ایسے پاکیزہ گھر جو ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ مساکن طیبہ کیا ہیں؟ یہ پاکیزہ گھر سے کیا مراد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ان فی الجنۃ قصرا من لؤلؤۃ، جنت میں ایک محل ہے موتی کا بنا ہوا، لہ 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، اس محل کے 70 بڑے بڑے اس میں حال ہیں، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے۔ فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء، ہر اس بڑے حال میں 70 کمرے بنے ہوئے ہیں سب زمرد کے۔ فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 مسیریاں لگی ہوں گی۔ علی کل سریر 70 فراشا، ہر مسیری پہ 70 بستر لگے ہوئے ہوں گے۔ اور علی کل فراش جاریہ، ہر بستر پہ جنت کی ایک حور اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کا محل موتی کا محل ہے، اس میں 70 بڑے بڑے حال، ہر حال میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 مسیریاں، ہر مسیری پہ 70 بسترے، ہر بسترے پہ جنت کی ایک حور بیٹھی ہوگی۔ اب حساب لگانا، آج گرمی تو لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس گرمی میں آپ حساب لگاؤ گے تو مزہ آ جائے گا کہ دیکھو کیسی یہ دنیا کی تکلیف ہم برداشت تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العزت کیسے کیسے انعامات دے رہے ہیں، کیسے کیسے محلات اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ حساب لگا کے بتانا کہ جنت کی کتنی حوریں ملیں گی آپ کو۔ جنت میں موتی کا محل، اس محل کے 70 بڑے بڑے کمرے یاقوت کے بنے ہوئے، ہر بڑے کمرے میں 70 کمرے سب زمرد کے بنے ہوئے، ہر کمرے کے اندر 70 مسیریاں، ہر مسیری پہ 70 بسترے، اور ہر بسترے پہ جنت کی حور بیٹھی۔ اور فی کل دار 70 مائدۃ، اور ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان لگے ہوں گے۔ علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہر کمرے میں 70 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پہ کتنے قسم کے کھانے؟ 70 قسم کے کھانے۔ تو 70 کو 70 بار ضرب دو، کتنے کھانے ہو گئے؟ اور ہر کمرے کے اندر فی کل دار 70 وصیفا ووصیفۃ، ہر کمرے میں 70 خادم اور 70 خادمائیں ان کی خدمت کے لیے ہوں۔ ایک سے بہترین محلات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں اللہ کے لیے یہ گرمی برداشت کی، تکلیف اٹھائی، اپنے گھر بار کی جدائیوں کو برداشت کیا، مٹی اور گارے کے گھروں میں ان کی جدائیوں کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کے محل اللہ بنا کے دیں گے، سونے اور چاندی کے محلات میں اللہ جگہ دیں گے۔ دنیا کے اندر
دنیا کے کھانے قربان کیے، جنت کے کھانے اللہ کھلائے گا۔ اور جنت کے کیسے کھانے اللہ تعالیٰ کھلائے گا؟ ایسے جنت کے اللہ کھانا کھلائے گا کہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور اڑتے اڑتے ہوئے جنتی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ اے اللہ کے دوست مجھے کھا لے۔ تو دوسرا پرندہ آئے گا، کہے گا اللہ کے دوست اس کو نہیں بلکہ مجھے کھا لے۔ تیسرا پرندہ آگے کہے گا اللہ کے دوست اس کو نہیں بلکہ مجھے کھا لے۔ آج ہمارے گھر کی مرغی ان سے دور بھاگتی ہے اور جنت کے پرندے خود تمنا کریں گے کہ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہمیں کھا لے۔ ایک پرندہ کہے گا کہ اللہ کے دوست مجھے اس لیے کھا لے کہ میں نے جنت کے اندر رحمت میری جنت تحت العرش، میں نے عرش کے نیچے جنت الفردوس کی گھاس چڑھی ہے، وہ شریبت من ماء سلسبیل، اور میں نے سلسبیل کا پانی پیا ہے، میرا ایک طرف بھنا ہوا ہے اور ایک طرف شوربے والا ہے، آپ جو کھانا چاہیں کھا لیں۔ جنتی جنت کے پرندوں کے گوشت کھائے گا، وہ پرندہ اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور یہ نیچے سے گوشت کھاتا رہے گا، تلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، جس طرح کا کھانا چاہے۔ دنیا میں کتنے قسم کے گوشت اللہ نے بنائے ہیں اور کتنے ذائقے رکھے ہیں، کتنے قسم کے طریقوں سے گوشت کو بنایا جاتا ہے۔ جنت کے اندر تو پتہ نہیں کتنے طریقے ہوں گے اور کتنے ذائقے اللہ پاک نے گوشت میں رکھے ہوں گے۔ یہ جنتی کھائے گا، یہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، صرف لذت کے لیے کھائے گا اور پھر وہی پرندہ اڑ کے واپس چلا جائے۔ دنیا کے کھانے قربان کیے اللہ کے لیے، اس کو مؤخر کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ جنت کے بہترین پھلوں، جنت کے پرندوں کے اللہ گوشت کھلائے گا اور پھر جنت کے پھل اللہ کھلائے گا۔ وہ جنتین دان، جنت کے جو درخت ہیں ان کے پھل وہ خود بخود لٹکے ہوئے ہوں گے اور جنتی کھانا چاہے گا تو اس میں پھل کو توڑنے کے لیے درخت میں چڑھنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ درخت اس کے خود قریب آ جائے گا، وہ پھل اس کے قریب میں آ جائے گا اور یہ اس کو کھائے گا۔ اور یہ ایسے زبردست پھل ہوں گے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے جو پھل ہیں امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے۔ جو بڑا مٹکا ہوتا ہے نا، ایسے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اور بڑے بڑے ڈولوں کی طرح، اور اتنے زبردست وہ پھل ہوں گے کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی کہ جنتی کو کھاتے کھاتے بیچ میں گٹھلی آ جائے گی تو اس کے مزے میں فرق آ جائے گا، تو اللہ نے جنت کے پھل میں گٹھلی نکال دی۔ دنیا کے اندر جو بیر ہوتا ہے، بیر میں کانٹا لگا ہوتا ہے، تو جنت میں جو بیر ہوگا اس کے کانٹے کی جگہ میں پھل لگا ہوا ہوگا، کانٹا نکلا ہوا ہوگا اور اس کانٹے کی جگہ بھی پھل ہوگا۔ تو ایسے بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے۔ دنیا کی عورتوں کی جدائی کو برداشت کیا، اللہ جنت میں جنت کی حوروں سے نکاح کریں گے۔ اور جنت کی حور کیسی ہوگی؟ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کرے، آپ بتاؤ کہ وہ کتنی زیادہ خوبصورت حور ہوگی۔ فیہن قاصرات الطرف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی ان کی نگاہیں اپنے خاوندوں پر بند ہوں گی اور ان کے خاوندوں کی نگاہیں ان پہ بند ہوں گی۔ جنت کی حوریں وہ اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی اور جنتی اپنی حوروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گے۔ اور موٹی موٹی آنکھوں والی حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو خیموں کے اندر بند ہوں گی۔ حور سے کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں، اس کو دیکھ کر انسان کیا ہو جائے گا؟ حیرت میں پڑ جائے گا۔ ایسی وہ خوبصورت ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہے ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسا لگے گا جیسے گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ آسمان دنیا پہ ظاہر ہو جائے نا، جنت کی حور آسمان دنیا پہ ظاہر ہو جائے، لو اطلعت علی الارض لملأت ما بین الارض والسماء ریحا، تو زمین سے لے کے آسمان تک ساری جتنی فضا ہے یہ خوشبو سے مہک جائے۔ اتنی اس میں خوشبو ہے کہ اگر صرف وہ جھانک لے، اس دنیا میں جھانک لے، آسمان دنیا سے جھانک لے، تو زمین سے لے کے آسمان تک یہ جتنی خلا ہے، جتنی بھی خلا ہے،
یہ ساری کی ساری خلا خوشبو سے معطر ہو جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سارا کا سارا معطر ہو جائے۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ رِيحًا، اور زمین و آسمان سے لے کے ساری جگہ یہ خوشبو سے معطر ہو جائے، اور مشرق سے مغرب، شمال سے لے کے جنوب تک یہ ساری کی ساری فضا، یہ یعنی سارا کا سارا جہان یہ جگمگا اٹھے وہ جنت کی حور کے صرف جھانکنے کی وجہ سے۔ اور ساری دنیا کی جتنے دہریے ہیں، جتنے کافر ہیں، جتنے بے ایمان ہیں، اگر اس حور کو دیکھ لیں تو بغیر کسی دعوت دینے والے کی دعوت کے اللہ پر ایمان لیں کہ جو اللہ ہے، جس اللہ نے اس حور کو بنایا ہے وہ اللہ کتنا خوبصورت ہو۔ حضور صاحب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حور تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائے گی؟ اگر لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوء الشمس كما تغلب الشمس ضوء النجوم، اگر وہ انگلی کا پورا جنت کی حور اس کا انگلی کا پورا یہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج اس کے سامنے ایسے غروب ہو جائے اور ایسے بے نور ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے۔ انگلی کا پورا اتنا خوبصورت ہوگا تو جنت کی حور کتنی خوبصورت ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے رخسار کو دیکھے گا تو یرا خدہ فی خدہا اصفا من المرآت، یرا وجہہ فی خدہا اصفا من المرآت۔ جنتی جب جنت کی حور کو دیکھے گا تو اس کے رخسار میں، اس کے چہرے میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا۔ تو آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور شیشے کو دیکھنا چاہے تو شیشے کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو جنتی جب جنت کی حور کو دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا اور شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا۔ اتنی خوبصورت اللہ نے وہ حوریں بنائی ہیں۔ آج دنیا میں اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کرنے، ایمان کی محنت، عبادات کی محنت، علم کی محنت، اللہ کے ذکر کی محنت، اخلاق کو بنانے کی محنت، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی محنت، اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت، اللہ کے بندوں کے پاس بارے بارے پھرنا، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کو دل میں لے کر لوگوں کے پیچھے مارے پھرنا، آج یہ تھوڑی قربانی دے دیں تو پھر اللہ رب العزت جنت کی ایسی نعمتیں اللہ دے گا اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں۔ ولا اذن سمعت، اور کسی کان میں سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر اس کا ذہن و گمان نہیں گزرا۔ قرآن پاک میں لوگوں نے فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، یہ نحشر المتقین إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ہم قیامت کے دن متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اپنی خواہشات کو قربان کیا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں جان مال کی قربانیاں دی، ہر قسم کی ناگواریوں کو برداشت کیا، ہم ایسے متقی لوگوں کو ہم کل رحمان کے پاس ایک وفد بنا کے لے کے جائیں گے، مہمان بنا کے لے کے جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو وفد ہوا کرتا ہے وہ تو سوار ہو کے جاتا ہے، وفد تو سوار ہو کے جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو اللہ کے پاس جنتی جائیں گے اور جب اللہ کے پاس ہم کو جمع کیا جائے گا تو وہ سواریوں پر جائیں گے، سواریوں پر جائیں گے۔
اور فرمایا کہ مذہب تو اللہ رقبن، وقت جو ہوتا ہے وہ تو سواروں کو جاتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں والذی نفس محمد بیدی انہم اذا خرجوا من قبورہم استقبلوا بنوق بیض لها اجنحہ. قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، گرمی سردی برداشت کی، تکلیفیں اٹھائی، ناگواریاں برداشت کی اور تقویٰ کے اعلی مقام پر پہنچے ہیں. یہ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے استقبال کے لیے سفید خوبصورت چمکدار اونٹنیاں ان کے استقبال کے لائی جائیں گی. بہت خوبصورت اونٹنیاں سفید رنگ کی چمک رہی ہوں گی، اونٹنیاں بھی وہ ان کے استقبال کے لائی جائیں گی. اور وہ ایسی اونٹنیاں ہوں گی لہا اجنحہ، ان کے پر ہوں گے. آپ اگر دنیا میں کوئی اونٹنی دیکھی جس کے پر ہے بھائی؟ جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے نا انشاءاللہ. اس لیے بیٹھے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورنہ کون اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے اس جگہ پر آتا ہے. تو وہاں پر ان کے استقبال کے لیے ایسی سفید اونٹنیاں چمکدار لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے. اور وہ اونٹنیاں پاؤں پر چلیں گی نہیں بلکہ وہ اڑیں گی. جنتی ان پہ بیٹھے گا اور جنتیوں کو بٹھانے کے بعد یہ پرندے کی طرح اڑتی ہوئی جائیں گی اور اتنی تیز اڑیں گی کہ خود وہ ہے بدھ بسر ہے. ان کا پہلا قدم وہاں جا کے لگے گا جہاں تک نگاہ جاتی ہے، حد نگاہ تک. ایک قدم اتنا دور تک جائے گا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یہ جنتی، یہ سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھیں گے، اپنی اپنی اونٹنیوں پر بیٹھیں گے اور یہ سب اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہوں گے. جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فَإِذَا حَلَقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ عَلَى صَفَائِهِ الذَّهَبِ. تو جنت کا جو دروازہ ہے اس پہ اس کی جو پارٹ بنے گا، دروازے کے پارٹ ہوتے ہیں، تو جنت کے دروازے کے جو پارٹ ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں. کس کے بنے ہوئے؟ یہ سونے کے دروازے ہیں وہ. اور اس دروازے میں یاقوت کے موتی کی کنڈی لگی ہوگی. یہ دروازے میں کنڈی لگی ہوتی ہے تو یاقوت کی موتی کی کنڈی لگی ہوگی. وَإِذَا شَجَرَةٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ. اور جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا، اس درخت کے نیچے سے دو چشمے جاری ہوں گے. ایک چشمے کے بارے میں حکم ہوگا جنتیوں کو کہ اس سے وضو کرو. تو جنتی اس چشمے سے وضو کریں گے. جب وضو کر لیں گے تو ان کے باہر کی ساری جو میل کچیل سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. دوسرے چشمے کا حکم ہوگا وہ اس کا پانی پیو. تو جنتی اس چشمے کا پانی پئیں گے. اس کا جو پانی پئیں گے تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تراوٹ آ جائے گی، اندر کی گندگی بھی نکل جائے گی اور باہر کی بھی سارا میل کچیل ختم ہو جائے گا. اندر سے بھی پاک اور باہر سے بھی پاک، صاف ہو جائیں گے. پھر جنتی جنت کے دروازے کو بجائیں گے. فَيَذْرُونَ الْحَلَقَةَ الصَّفِيحَةَ. یہ جنت کے دروازے کو بجائیں گے. وہ جو کنڈی یاقوت کی جو کنڈی لگی ہوئی ہے اس کنڈی کو بجائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے علی، کاش جنتی جب وہ کنڈی بجائیں گے اس سے جو موسیقی کی آواز نکلے گی، کاش تم وہ آواز سن لیتے تو تمہیں مزہ آ جاتا کہ وہ آواز کتنی سریلی ہوگی. وہ جو کنڈی بجائیں گے تو ایسی زبردست موسیقی کی آواز نکلے گی کہ وہ آواز جنت کی حوروں کے کان میں پہنچے گی، ان کی بیویوں کے کان میں جائے گی. تو ان کی بیویوں کے کان میں آواز پہنچے گی تو وہ ساری جھوم اٹھیں گی
اور کہیں گے ہمارے خاوند آ گئے. فَيَبْلُغُكُمْ حَوْرًا أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ. جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خاوند آ گئے. ہم تو ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ. تو دروازہ کھلے گا اور وہ جنت کا دربان ہوگا. اس دربان پہ جب نکل جائے گی جنتیوں کی تو اس دربان کا کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا وہ جنت کا دربان کہ جنتی اس کو دیکھ کے سجدہ کرنے لگیں گے. وہ سمجھیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے ان بندوں کو اپنا تعارف دنیا میں نہ کرا دیا ہوتا تو یہ فاصلہ ہوگا. بہت بڑا مکان یہ تو گفٹ کے طور پہ تحفے کے طور پہ دیا جائے گا. اور یہ کمرہ ایسا ہوگا کہ مبنی علی جمدر النور والیاقوت, موتی اور یاقوت کی چٹان کے اوپر بنا ہوا ہوگا. پھر اس کمرے کے اندر یہ اپنی مسیری پر آئے گا اور مسیری کے اوپر یہ دیکھے گا کہ جنت کی حور بیٹھی ہوئی. اور جنت کی حوریں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی حوریں مل کر گیت گائیں گی اور ان کو دیکھ کر وہ جھوم اٹھیں گی اور کہیں گی نحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا ونحن الخالدات فلا نزعن ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. ہم ہمیشہ اپنے خاوندوں سے راضی رہیں گی, کبھی ناراض نہیں ہوں گی. ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گی, کبھی تنگی ہم پر نہیں آئے گی. ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گی, کبھی اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ سارا اکرام کن کا ہوگا؟ جو دنیا میں اپنی خواہشات کا خون کر کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے دنیا میں سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا, احکامات کو پورا کرنے والا بنا, خواہشات کو قربان کیا احکامات کو پورا کرنے کے لیے, اس کا ٹھکانہ جنت ہو. آج دنیا میں مقابلہ ہے, ایک طرف خواہشات ہے اور ایک طرف احکامات ہیں. خواہشات نفس تو خواہش کی طرف دعوت دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا نفس یہ اس کا دشمن ہے, یہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ اپنے نفس کی چاہتوں کو نہیں پورا کرے گا بلکہ یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا. آج یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا, اس کی نفس پہ چوٹ پڑے گی, اس کی خواہشات ٹوٹیں گی, اس کی حاجتیں ٹوٹیں گی, اس کی دنیا کی ضروریاتوں پہ چوٹ پڑے گی, لیکن یہ احکامات کو پورا کرنے لگے گا اور اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والا بنے گا. جان بھی لگائے گا, مال بھی لگائے گا. تو اس کی اس قربانی پر, اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے پر اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اس پہ گرمی برداشت کر رہے گا, سردی برداشت کی, لوگوں کی کڑوی کسیری برداشت کی, کھانا قربان کیا, پینا قربان کیا, اپنی دنیا کی چاہتوں کو قربان کر دیا, گھر بار کی جدائی کو برداشت کیا, تو کل اللہ رب العزت اس کا بڑا زبردست اکرام و اعزاز فرمائیں گے اور اس کی خواہشات کو اعلیٰ پیمانے پہ اللہ پورا کریں گے. اعلیٰ پیمانے پہ لبنتم من ایسا محل کہ لبنتم من ذهب ولبنتم من فضہ, جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. ملاتہ المسک, اس کا گارا مشک کا ہوگا. حسباہ اللؤلؤ, اس کی کنکریاں موتی کی بنی ہوں گی. وہ حشیش و زعفران, اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی. وہ سقف و عرش الرحمن, اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہو. ایسی مزیدار زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. آج موقع ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج اللہ کے لیے اپنی جانوں کو لگا دیں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں, اللہ کے لیے کڑوی کسیری کو برداشت کر لیں, تکلیفیں اٹھا لیں, تو کل مزے ہی مزے ہیں. صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض، بڑھو اٹھو اسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر، ایسی جنت کی طرف بڑھو، اٹھو اسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو کہنے لگے واہ 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 واہ، بخین بخین، واہ 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 واہ، اب تو مزے ہو گئے، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی، بس یہ دل ہی چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی ایسی جنت مل جائے، مجھے بھی ایسی جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ایسی جنت ملے گی۔ ان کے بعد ایک تھیلی تھی، اس تھیلی کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اپنی تھیلی نکال کر کھجوریں کھانے لگے۔ ابھی 2-3 کھجوریں کھائی تھی تو ایک دم دل میں خیال آیا کہ یہ جتنی کھجوریں اس تھیلی میں ہیں، یہ جب تک میں کھاؤں گا یہ تو بہت زمانہ گزر جائے گا، اتنی بڑی جنت میں جانے میں دیر کرنا اور کھجوروں کی وجہ سے۔ تو کہا نہیں، وہ ساری کھجوریں اٹھا کے پوری تھیلی پھینکی اور دشمن کے مجمع میں گھس گئے اور لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے اللہ کے دین کے لیے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ایک جملے پر پوری جان قربان کر دی۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے تاجر بنا کے نہیں بھیجا ہے، یہ زمیندار بن کے نہیں آئی ہے، یہ دنیا کے کاموں کو مقصد بنا کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ یہ امت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ختم نبوت کے برکت سے، وہی کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس امت کا بچہ بچہ، اس امت کا جوان، اس کا بوڑھا، اس امت کے مرد اور عورتیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا ہے۔ ہم دائی ہیں، ہم حضور پاک علیہ السلام کے کام والے ہیں۔ تاجر بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر انجینئر بعد میں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں۔ اللہ کے کلمہ بلند کرنا، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا، اللہ کے احکامات کو دنیا میں عام کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اسی کام کی وجہ سے پچھلی جتنی قومیں آئی ہیں، اور پچھلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان پچھلی امتوں کو اللہ رب العزت نے اس امت کے فضائل سنائے، اس امت کی تعریف کی۔ پچھلی جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، وہ جو آسمانی کتابوں میں اس امت کے فضائل بتائے گئے، اسی کام کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، تو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے فضائل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ جو ساری امتوں میں بہتر ہے، اور اسے ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، وہ نیکی کو پھیلانے کی اور برائی کو مٹانے کی محنت کرے گی۔ اے اللہ، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اللہ، میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے پہلی کتاب پر ایمان لائے گی اور سب سے آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی، اور گمراہی کا سرغنہ کانا دجال جو قیامت سے پہلے آئے گا، اس کو بھی یہ قتل کرے گی۔ اے اللہ، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اللہ، میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں جو سب سے اخیر میں آئے گی،
لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں جن کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، وہ اپنی آسمانی کتاب قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والے ہوں گے، زبانی یاد کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں وہ اپنی کتابوں کو زبانی یاد نہیں کرتی تھی بلکہ ناظرہ پڑھتی تھی، دیکھ کے پڑھتی تھی، لیکن یہ امت یہ تو بغیر دیکھے اپنی کتاب کو اپنے قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والی ہے۔ اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں جو اپنے زکوٰۃ و صدقات کو خود کھائیں گے، ان کے مالدار زکوٰۃ نکالیں گے اور غریب اس کو کھا لیں گے۔ پہلی جو امتیں تھیں وہ اپنی زکوٰۃ و صدقات کو کھا نہیں سکتے تھے، بلکہ جب وہ زکوٰۃ اپنی نکالتے تھے تو ایک میدان میں زکوٰۃ کے مال کو رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی، یہ اس مال کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی، اور اگر آگ اس کے قریب نہ آئے تو پھر یہ اس مال کے مردود ہونے کی نشانی ہوتی تھی، اور یہ امت اپنی زکوٰۃ و صدقات خود کھائے گی۔ تو اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی۔ پھر اس کیا کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے پہ ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر نیکی کر لے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کے اجر کو بڑھایا جائے گا، اور اگر برائی کا ارادہ کر لے لیکن برائی کرے نہیں تو کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا صرف ارادے پر۔ ہاں برائی کر لی تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو دعائیں کرے گی اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ امت تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ امت تو مل نہیں رہی تو کہا کہ اللہ اگر یہ امت نہیں دیتا تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ ہم نے آپ کے لیے رسالت و نبوت کو چنا ہے، آپ رسول اور نبی بن کر دنیا میں آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کو اللہ نے کتنے فضائل دیے ہیں، اور یہ فضائل کس وجہ سے کہ اس کو نبیوں والا کام ملا ہے، نبیوں والی محنت ملی ہے۔ یہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کے پھرنے والی بنے گی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والی بنے گی۔ یہ امت یہ نبی یہ کار نبوت کو کرنے والی ہے، اور اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگانے والی۔ اس امت کا جو سب سے پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان کو منتقل کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو میں نے اپنے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اب حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو صحابہ کرام مناسک حج ادا کرنے کے بعد دنیا کے ملکوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ساری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے۔ پیدا مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، حجاز میں ہوئے، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور پوری دنیا میں اب اللہ کا پیغام لے کے صحابہ کرام نکلے ہیں، اور اللہ کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے وہیں پر اللہ کے ہاں وہی ان کی روح نکل گئی، اور وہیں پہ ان کی قبریں بن گئی۔ حج کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور آج مکے مدینے میں حجاز مقدس میں 13-14 ہزار صحابہ کرام کی قبریں ہیں، باقی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام دنیا کے ملکوں میں ہیں۔ اردن شام کے علاقے میں تقریباً 35,000 صحابہ کرام سوئے ہوئے۔ کتنے بھائی؟ 35,000 صحابہ کرام۔ ہم اردن میں گئے تو وہاں کے عرب بتانے لگے کہ یہاں کے ایک قدم پر یہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت شرابیل بن حسنہ
زوار بن ازور، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام اردن اور شام کی زمین میں سوئے. اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا اپنا کام بنایا صحابہ کرام کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آئے. نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اسی کام کے لیے اللہ نے اس امت کو مبعوث کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام یہ صاف کہا کرتے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں بادشاہوں کے پاس جا کر ان کے محلات میں یہ ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں، بلکہ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں. اور کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی ملے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور سارے دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جائے. ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جائے. ہم بھیجے گئے ہیں، ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. کمانا کھانا دنیا کی زندگی کے اندر اپنے مال جمع کرنے کو کام بنا لینا، یہ میرے محترم دوستوں بزرگ اس امت کا شیوا نہیں ہے. دنیا کے جتنے کام ہیں یہ تو ہم نے اللہ کے حکم کو، ان کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. یہ ہماری ضروریات ہیں، اس پہ بھی احکامات کو پورا کرنا ہے. تجارت میں تجارت کا دین، زمینداری میں زمینداری کا دین، ملازمت میں ملازمت کا دین، غربت میں غربت کا دین، مالداری ہے مالداری کا دین. جس حال میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا جو دین ہے، اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں، ان احکامات کو ان میں پورا کرنا ہے تو یہ دین بن جائیں گے. تاکہ یہ دنیا کے جتنے شعبے ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. صحابہ کرام بڑے عقل مند تھے. انہوں نے دنیا میں اپنے لیے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، دنیا میں بہت زیادہ مال جمع نہیں کیا. وہ آخرت کے بنانے والے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے تھے. اگر اللہ نے ان کو دنیا بھی دی تھی تو اس دنیا کو بھی آخرت کے بنانے میں لگایا. اس لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت کے ہیں. ولیست ہممنا دنیا، ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہیں، ہمارے عزائم آخرت کے ہیں. ہم آخرت بنانے کے لیے آئے، اپنی بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت بنانے کی محنت کرنے کے لیے. اس لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی حاجتوں کو قربان کیا، دنیا میں تکلیفیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے. لیکن اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو ساری دنیا کے اندر پہنچا دی. پیدا مکہ مدینے میں ہوئے لیکن قبریں ان کی یورپ میں بنی ہوئی ہیں، افریقہ میں بنی ہوئی ہیں اور شام میں بنی ہوئی ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں پہ صحابہ کرام پھیلے ہوئے ہیں. میرے محترم دوست بزرگوں، ان کی قبریں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ دنیا کے غلام نہیں تھے، دنیا کے بیٹے نہیں تھے، وہ آخرت والے تھے. ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے ذمہ داری کو اپنے سینے سے لگائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنانے کا عزم کریں اور صحابہ کرام کی طرح اپنی جان و مال کو اللہ پہ قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں. اللہ نے یہ ہمیں دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے. یہ محنت ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہمیں منتقل ہوئی ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا کے اندر بقدر ضرورت لگنا اور باقی سارا اپنا وقت، ساری جان اور سارا مال اور ساری صلاحیتیں یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگا، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگا. یہ اجتماع یہ کوئی میلہ نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع آ گیا
चलो बहुत अच्छी बात हो गई, नहीं, ये एक जिम्मेदारी का एहसास दिलवाने के लिए, आखिरत को याद दिलाने के लिए ये हमारा यहाँ पे जमा होना, इतना बड़ा मजमा है, जमा है, ये आखिरत में अल्लाह के पास जमा होना है सबको। क़यामत के दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे उस इज्तिमा को याद दिलाने के लिए। इस इज्तिमा को देखकर हमें आखिरत का इज्तिमा याद आ जाए और आखिरत की तैयारी करने वाले हम बन जाएं और दीन को सीख कर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने और इस दीन को लेकर सारी दुनिया में फिरने वाले बने। हमारी जान और माल ये तो अल्लाह ने खरीद लिए, जान हमारी नहीं है, ये माल हमारा नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। फिर भी अल्लाह ताला खरीद रहे हैं कि भाई जान और माल, मैंने ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है, इसके बदले में उनको जन्नत दो। तो भाई हम तो बिके हुए हैं, हमारी जान बिकी हुई है, माल बिका हुआ है, अब इसको लगाना है अल्लाह के दीन के ऊपर। पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को लेके फिरना है। कोई दुनिया के अंदर बेईमान न रहे, जितने काफिर हैं ये सारे ईमान वाले बन जाएं और जितने मुसलमान हैं ये 100% दीन पर चलने वाले बने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को अपना काम बना लें। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है, इसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, इसके लिए हमारा ये इज्तिमा है। तो क्या ही अच्छा हो जाए कि सारा आने वाला मजमा माशाल्लाह बहुत कुर्बानी करके इस सख्त गर्मी के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर ये फैसला कर ले कि भाई हम तो आखिरत वाले हैं, हम हुजूर पाक इस्लाम के उम्मती हैं, हम ताजिर और जमींदार बन के जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के जिंदगी गुजारेंगे और दाई बन के जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर पाक इस्लाम के काम को अपना काम बनाकर हम जिंदगी गुजारेंगे और हम पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को लेके जाएंगे। तो यहीं से जमातें बनकर मुल्कों के लिए जमातें रवाना हो जाएं, साल के लिए, 7 महीने के लिए, 1 साल अंदरूनी मुल्क के लिए जमातें बन के पूरी दुनिया में चली जाएं और जिनके 4 महीने नहीं लगे ये 4-4 महीने की जमातें बनाकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं, सहाबाए किराम की नकल उतारने वाले बन जाएं। जैसे सहाबाए किराम अल्लाह के पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में गए, ये सारा का सारा है वो मजमा, ये भी अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया में लेके जाने वाला बन जाए और ये अज़म के सदम के साथ कहे तो अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद होगा, ये हमारी खबरें दुनिया के अंदर बनेंगी। तो भाई इसके लिए सारे तैयार हैं, इसका आज़म करते हैं ना इंशाअल्लाह कि हमने पूरी दुनिया में जाना है, दुनिया वालों से लेने नहीं जाना बल्कि दुनिया वालों को देने जाना है और दुनिया में अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए जाना है। तो जाएंगे इंशाअल्लाह भाई। तो भाई जल्दी बताओ खड़े होकर कौन कौन ऐसे मुजाहिद हैं जो 1-1 साल 7 महीने दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं? जरा जल्दी खड़े होकर बताओ भाई, जल्दी खड़े हो जाओ भाई, जल्दी खड़े हो जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खड़े हो जाए। और इन्होंने अपने बटन की जगह कांटे लगाए हुए हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अबू बकर हैं और इन्होंने अनफक़ा मालहु अलैया क़ब्ल अल-फ़त्ह, इन्होंने फतह मक्का से पहले ही अपना सारा माल मेरे ऊपर लगा दिया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप अबू बकर से पूछे कि अल्लाह ताला पूछ रहा है कि अबू बकर तुम इस हाल में मुझसे राजी हो या नाराज हो, और इससे कहिए कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम अपने इस फक्र में मुझसे राजी हो या नाराज हो। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर को ये कहा तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला रो पड़े और कहा कि अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी। अल्लाह ऐसे कदरदान है जो अपनी जानों को आज लगाएगा, अपने माल को लगाएगा, सारी इंसानियत की हमदर्दी और खैरख्वाही जिसके दिल में होगी कि कोई अल्लाह का बंदा, कोई आदम का बेटा और कोई हव्वा की बेटी जहन्नम की आग में न जाए, ये सब जन्नत में जाने वाले बन जाएं, जो इन सब का गम खाने वाला होगा और इनकी हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा रखने वाला होगा, इसके लिए अपनी जान लगाएगा, अपना माल लगाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा और अल्लाह के दीन के लिए फिरेगा,
کل اللہ اس کو ایسی اس کی قدردانی کریں گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک چیونٹی، اس نے اپنی چیونٹیوں کی فکر کی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے لگا اور ان کے پاس سے گزرنے لگا، وہ چیونٹیوں کی ملکہ پریشان ہو گئی کہ یہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جسم والے ہیں، یہ بڑے بڑے جسم والے ہیں، یہ ہماری طرف سے اگر آ گئے تو ہمیں تو یہ اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں گے اور ہم سارے کے سارے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو اسے اپنی قوم کی ہلاکت، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا جذبہ پیدا ہوا. اپنی قوم کی خیرخواہی اور ہمدردی کے اندر اس نے اپنی زبان میں، اپنے انداز سے اپنی چیونٹیوں کو سمجھایا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بھیڑوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں اب رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اس نے اپنی زبان میں کہا. ابھی اللہ کو معلوم ہے اس کی کیا زبان ہے. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے چیونٹیوں کی کیا زبان ہے؟ اگر اپنا کان آپ بالکل چیونٹی کے قریب لے جائیں تو آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا بولتی ہے. پتہ نہیں اس چیونٹی نے کس انداز میں کہا، کس زبان میں کہا، لیکن اللہ ایسے سننے والے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس چیونٹی کی صدا کو سنا. اور اللہ کو یہ اس کے دل میں ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ اتنا اللہ کو پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس جملے کو عربی زبان میں قرآن کی آیت بنا کر اور اس کو 10-12 عربی زبان کی بلاغت کے اصولوں سے مزین کر کے اس کو سب سے افضل ترین کتاب قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. سب سے افضل نبی پر اس کے جملے کو قرآن کی آیت بنا کے اللہ نے نازل کر دی. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ نہ چلے. یہ خیرخواہی ہمدردی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ چیونٹی خیرخواہی کر رہی ہے اپنے قوم کے لیے. اللہ امت محمدیہ کے کو اس کا قصہ سنا رہے ہیں اور ان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیونٹی مکلف نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے، اس کے ذمہ یہ کام نہیں تھا. کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اس کے لیے حساب کتاب نہیں ہے. لیکن یہ بھی اپنی قوم کی ہلاکت کو دیکھ نہ سکی. تمہیں تو اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کا کام دیا ہے. اس امت کا بچہ بچہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے. اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے. تم تو ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کا کام تمہیں دیا گیا ہے. لیکن آج تم اس چیونٹی سے زیادہ ہو گئے. کیبلا بولنا، ایک جملہ اپنے بھائیوں کو یہ کہنا کہ دیکھو بھائی، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی نہ گزارو ورنہ دنیا بگڑ جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. اتنا جملہ بولنا بھی آج مسلمان کے لیے مشکل ہوگی. حالانکہ اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، چنا ہے. یہ کام اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ چونٹی اس کام کو کر رہی ہے. اللہ اس کے بھی قدردان ہے. حدود کو بلقیس اور اس کی قوم کی ہدایت کی فکر لگی. وہ فلسطین سے یمن صنعاء وہاں پہ وہ حدود چلا گیا بغیر اجازت کے. 2-3 ہزار کلومیٹر کا سفر جانے کا، 3,000 کلومیٹر سفر واپسی آنے کا. اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ بلقیس اور اس کی قوم یہ سورج کے پجاری ہیں، یہ مرتے جہنم میں جائیں گے. جس اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. اس کا غم اس کے دل میں آیا. اللہ نے اس حدود کا ذکر اپنے قرآن میں کر دی. اور پھر میرے محترم دوست بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے. ہر چیز کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل ہوتا ہے. اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ جب ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے تو سورہ یاسین کا بھی کوئی دل ہوگا نا. سورہ یاسین کا دل حبیب نجار ایک عام آدمی ہے، بڑا یہ لکڑی کا کام کرنے والا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا. اس کا جو قصہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہے وہ قصہ پورے سورہ یاسین کا دل ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ،
ایک شہر تھا انطاکیہ، وہاں اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے جا کے دعوت دی، لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا، اللہ نے پھر تیسرے نبی بھی ساتھ بھیج دیا، دین کی جماعت کو مضبوط بنا دیا، وہ نبی وہاں پہ دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان بات کو نہ مانا، نبیوں کو ستانا شروع کر دیا اور ان کو ایذا دینے لگے۔ تو ایک آدمی جس کا نام حبیب تھا اور بستی کے کنارے پہ دور میں رہتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہماری بستی میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے بستی والے ان کی بات کو مان بھی نہیں رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو وہ اپنے بستی کے کنارے سے چلتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ایسی خوبصورت اس نے دعوت دی، اے میری قوم، ان کی بات کو مان لو، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اتبعوا المرسلین، یہ کون ہے؟ یہ کسی حکومت نے نہیں بھیجا ہے ان کو، بلکہ کس نے بھیجا ہے؟ سارے بادشاہوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے، سارے بادشاہوں کے بادشاہ نے بھیجا ہے، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے، جس کے ارادے سے ساری کائنات کا وجود ہے، جس کے امر سے ہر پتا جکڑا ہوا ہے، اس اللہ نے بھیجا ہے۔ اور بھیجے ہوئے کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ان کی بات کا انکار نہ کرو۔ ان کی بات کا انکار کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی بربادی ہے، اسے ان کو پہچانو، ان کی حیثیت کو پہچانو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ان کے اندر 2 بڑی بڑی خوبیاں اور پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اور اس خیر خواہی میں ان کی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے، تم سے پیسے نہیں مانگتے، مال نہیں مانگتے، کھانا نہیں مانگتے، مکان نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں، اپنے خیر خواہ، ایسا خیر خواہ جو خود غرض نہ ہو، اس کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہم مہتدون، پاؤں کے ناخن سے لے کر پیشانی کے بالوں تک کہ بالکل ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے ایمان کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی سچائی کو دیکھو، ان کی امانت داری کو دیکھو، ان کے جسم پر کوئی کالا داغ نظر نہیں آئے گا، یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں، ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں، تو ان کی بات تو ماننی چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور یہ دعوت دیتے ہوئے، جب دعوت دیتا ہے نا تو دعوت دینے سے ایمان اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دعوت دینے سے بھی ایمان بنتا ہے، سننے سے بھی بنتا ہے، لیکن دعوت دینے سے ایمان زیادہ بنتا ہے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کا ایمان اور جوش میں آ گیا، پہلے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، اندر تھا کہ کوئی قوم نقصان نہ پہنچائے، جب دعوت دی تو ایمان اور جوش میں آیا اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ارے مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے اندر لوٹ کر جانا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، ایسوں کو معبود بناؤں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کہتے کہتے آخر اس نے یہ کہا کہ میری قوم انی آمنت بربکم فاسمعوا، دیکھو میں بھی تمہارے رب پر، اللہ پر ایمان لے آیا، کان کھول کے سن لو۔ لوگ، ان کی قوم والے ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ یہ خود ایمان نہیں لایا ہے، جب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں بھی ایمان والا بن چکا ہوں، اب ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اس کو بھی بہت مارا، بعض روایتوں میں جوتیوں سے مارا، بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ آخر بالکل مرنے کے قریب ہو گئے،
اور شہید ہو گئے. جب ان کی موت واقع ہونے لگی، شہید ہونے لگے، اس وقت ان کے دل سے ایک ہائے نکلی. اللہ ہمیں بھی یہ ہائے عطا فرما دے، یہ غم اللہ ہمیں امت کا غم عطا فرما دے، امت کے لیے بے چینی اللہ ہمیں عطا فرما دے. اس بے چینی کی وجہ سے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما دے. انہوں کیا ہے نکلی کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کی روح نکلنے لگی تو اللہ نے ان کو جنت کا وہ محل جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے اس محل کو اللہ نے دکھا دیا اور ان کی روح پرواز کر گئی. وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے میرا کتنا بڑا اکرام و اعزاز کیا. ایک لکڑی کا کام کرنے والا جو جس کا نام بھی اتنا معروف نہیں ہے، وہ دعوت کی محنت کر رہا ہے اور قربانی دے رہا ہے، اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ حبیب نجار کا پورا قصہ اللہ نے کہاں پہ سنایا بھائی؟ سورہ یاسین میں. کہاں پہ سنایا؟ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ حبیب نجار کا واقعہ. اور اس واقعے کا دل کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی دل ہوگا نا، ہر چیز کا دل ہے. اس واقعے کا دل ہے دعوت، اللہ کے دین کے لیے دعوت کا کام کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، اپنی جان کی بازی لگا دینا. یہ پورے قرآن کا دل ہے. یہ قرآن کی سورہ یاسین کا دل ہے. اور سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کے واقعے کا بھی دل ہے. جب امت اس دعوت کی محنت کے لیے کھڑی ہوگی اور اس کے لیے قربانیاں دے گی اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گی تو اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بہت قدردان ہیں. اللہ ان کے ذریعے ساری دنیا سے بے دینی کو ختم کرے گا، کفر کو ختم کرے گا، بے حیائی کو اللہ ختم کرے گا اور یعنی کو ختم کرے گا، اور اللہ اپنے احکامات کو زندہ کرے گا، سنتوں کو اللہ زندہ کرے گا، اللہ کا دین دنیا میں چمکے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، وہ بڑے خوش قسمت انسان ہیں جن کی جانیں لگ جائیں اور ان کا مال لگ جائے، ان کی صلاحیتیں لگ جائے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے آج ضرورت ہے. اب گھر بیٹھنے کا وقت بالکل نہیں رہا، اب گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اب تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اللہ کے دین کے لیے ساری دنیا میں نکلنے کی ضرورت ہے. یورپ اور ساری دنیا منتظر ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ دنیا کے ملکوں میں جماعتیں جاتی تھی، ملک والے کہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس کیوں آئے ہو، کیا تمہارے پاکستان میں دین زندہ ہو گیا؟ اب وہ وقت آ گیا کہ دنیا کے ملکوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے، ہمارے پاس کب آؤ گے؟ ساری دنیا پہ ایسی ہے، ساری دنیا میں جماعتوں کے بھیجنے کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے ملکوں میں، پاکستان کے اندر بھی ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ مجمع اگر ہمت کر لے اور اپنا چھوٹے تقاضوں کو قربان کر دے اللہ کے لیے، اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ ہماری جان لگ جائے. کل کسی نے نہیں دیکھی، موت آتی ہے تو نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ تاجر زمیندار کو دیکھتی ہے، نہ بادشاہ اور فقیر کو دیکھتی ہے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو ہم غنیمت جان لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، ارے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کر لو، دیر نہ کرو. ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ تم نیک اعمال کرنا چاہو گے، کر نہیں سکو. اس لیے آج موقع ہے، دیر کرنے کا وقت نہیں ہے. اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں سابقوا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کی طرح ہے. حضور نے بھی آیت پڑھی صحابہ کے سامنے تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، جنت ارضها کارض السماء والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی بڑی جنت. تو کہنے لگا بخن 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 واہ 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 واہ، اتنی بڑی جنت. حضور نے فرمایا کبھی تم واہ 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 کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس لیے کہ کاش میں بھی ایسی جنت والوں میں ہو جاتا، مجھے بھی ایسی جنت مل جاتی. آپ نے فرمایا کہ تجھے ایسی جنت اللہ دے گا. تو اپنی تھیلی میں سے کھجوریں نکالی اور کھجوریں کھانے لگے. تھوڑی سی کھجوریں کھائی تھی، کھاتے کھاتے خیال آیا کہ لئن لحییت حتی آکل تمرات هذه انها لحیات طویل، یہ کھجوریں میں کھاتا رہوں گا. تھوڑی سی کھجوریں تھی کہ یہ کھجوریں کھاتا رہوں گا، یہ زمانہ بڑا لمبا ہے. جنت، اتنی بڑی جنت جانے میں دیر کرنا ان کھجوروں کی وجہ سے، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے. کھجوریں پھینکی اور اسی وقت مجمع میں گھس گئے
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت کرتے رہے اور اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے جان کو قربان کر دیا، اتنی دیر برداشت نہیں کی۔ اور اب ہم سوچیں کہ جی میں تو جون میں جاؤں گا اور میں تو آئندہ سال جاؤں گا، ابھی میرے گھر کا فلاں مسئلہ ہے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ ہلاک المصوفون، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نیکی کا کام نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں جو کہتے ہیں سوفا، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر۔ موت کا فرشتہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، حالات بدل رہے ہیں، ابھی موقع ہے، اس پہ دیر کرنے کا وقت نہیں ہے، دیر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے سارے مجمع سے درخواست ہے کہ اپنے اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو جائیں اور 15,000 جماعتیں اس مجمع سے تیار کرنی ہے۔ اللہ کرے گا، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت کرے گا۔ اس مجمع میں ایک ساتھی بھی اس کے علاوہ کھڑا نہ ہو، باقی سارے بھائی جو اس کے لیے تیار ہیں، اللہ کے بھروسے پر۔ بہت دیر ہو گئی، کسی کی 30 سال کی زندگی، کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، کل کا دن دیکھنے کو ملے کہ نہ ملے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی مجمع کے اندر ابھی مجمع کھڑا ہو جائے اللہ کے بھروسے پر کہ ملکوں میں جانے کو تیار ہیں اور 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، چلنے کے لیے تیار ہیں اور نقد تیار ہیں۔ اس اجتماع سے ہم گھروں پر نہیں جائیں گے، اللہ کا دین مٹ رہا ہو، ہم اپنے گھروں پہ جائیں، اپنے کاروبار میں جا کے لگیں، اپنی دنیا کے تقاضوں کو دیکھ